बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके सोशल स्टडी की टीचर क्लास K6। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में सोशल स्टडी का सब्जेक्ट ज्योग्राफी का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम अपने लेक्चर में हिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, मुगल एम्पायर द फाउंडेशन। मुगल एम्पायर द फाउंडेशन की आज हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 4 to 18। 7 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे 1, 2, 3 और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे 1, 2, 3। चलें अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। यूनिट नंबर 1, मुगल एम्पायर द फाउंडेशन। Zahiruddin Babur. Muslim rule in the subcontinent began in 633 AD from Makran. In 712 AD, Muhammad bin Qasim entered and afterward reached Multan. The Sultan Mahmud Ghaznavi, Sultan Mahmud Shahabuddin, Sultan Qutbuddin Aibak and afterward Aliuddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq strengthened Muslim power in their successive terms. This continued through regimes of different families. In 1526, Zahiruddin Muhammad Babur defeated Sultan Ibrahim Lodi and founded Mughal Empire. Babur was born in Fargana, now is Uzbekistan, in 1483 AD. His father Umar Sheikh Mirza was the ruler of Fargana. He was a Chugtai Turk and belonged to the stock of Amir Temur. Babur's mother Kutluk Nigar Khanum, daughter of the ruler of Kashgar Yunus Khan, was descendant of Mongol chief Genghis Khan. So by descent, Babur was son of two famous rulers of Central Asia. He inherited the power of Mongols and bravery and courage of Turks. Babur is a word of Turkish language which means lion. Zahiruddin Muhammad Babur बरसीर पाको हिंद में मुस्लिम हुक्मरानी का सिलसिला 633 में मकरान से शुरू हुआ। 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध और मुल्तान में आए। फिर मुख्तलिफ अदवार में सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने अपने दौरे हुकूमत में मुस्लिम इक़्तिदार को मुस्तहकम किया। यह सिलसिला मुख्तलिफ ख़ानदानों की हुकूमतों की सूरत में जारी रहा। 1526 में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत की पहली जंग लड़ी। सुल्तान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर मुगलिया हुकूमत की बुनियाद रखी। बाबर 1483 में फरगाना में पैदा हुआ, जो कि अब उज़्बेकिस्तान में वाक़या है। बाबर की वालिद का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो फरगाना का हाकिम था। उमर शेख मिर्ज़ा एक चुगताई तुर्क था और अमीर तैमूर के ख़ानदान से था। बाबर की वालदा कुतलुक निगार खानम काशगर के हाकिम यूनुस खान की बेटी थी। इसका सिलसिला नसब मशहूर मंगोल सरदार चंगेज़ खान से मिलता था। इस तरह बाबर के रगों में वस्त एशिया के दो मशहूर हुक्मरानों का खून था। उसे वरासत में मंगोलों की ताकत और तुर्कों की हिम्मत और जुर्रत मिली थी। बाबर तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मायने शेर है। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्ली लाइफ, तालीम और तरबियत। बाबर के वालिद ने अपने बेटे की तालीम और तरबियत की तरफ ख़ास तवज्जो दी थी। उसने बाबर को फ़ारसी, अरबी और तुर्की ज़ुबानों के अलावा शेर व शायरी भी सिखाई थी। शख्सी तरबियत में उस पर उसकी नानी और वालदा का बहुत असर था। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में तुस्के बाबरी में लिखा है कि जुर्रत और मुश्किल वक्त में खुद एतमादी को बरकरार रखने का तरीका उसने इन्हीं ख़वातीन से सीखा, यानी कि अपनी वालदा और अपनी नानी से। बाबर ने कम उम्री में ही तलवारबाजी, तीर अंदाजी और घुड़सवारी सीखी। नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेरी डेज, इल्मो अदबी ज़ौक़। बाबर पुरअसर अदीब और दिलनशीन शायर था। तुर्की और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों पर उसे अबूर हासिल था। उसकी ऑटोबायोग्राफी तुस्के बाबरी अपने अंदाज़े बयां और दिलचस्प मवाद के बायस आला दर्जे के अदब में शुमार की जाती है। तुस्के बाबरी का दुनिया की कई ज़ुबानों में तर्जुमा भी किया जा चुका है। बाबर की इस किताब से इस दौर के सियासी हालात से लेकर आम लोगों की ज़िंदगी के बहुत से गोशों के बारे में मालूम होता है। बरसगीर पाको हिंद के बारे में बाबर की मालूमात हैरत अंगेज़ थी। प्रैक्टिकल लाइफ, अमली ज़िंदगी की इब्तिदा। 1494 में बाबर अभी 11 वर्ष का ही था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। अभी कम उम्री में ही उसे रियासत की हुक्मरानी का काम संभालना पड़ा। यहाँ से बाबर की अमली ज़िंदगी का आगाज़ होता है। बाबर की तमाम अमली ज़िंदगी दो हिस्सों में तकसीम की जा चुकी है। पहले दौर में वो वस्त एशिया, सेंट्रल एशिया में अपनी सियासी हैसियत मनवाने की कोशिश करता रहा, मगर उसमें नाकामी के बाद उसने दूसरे दौर का आगाज़ हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत के क़याम से किया।
ایکسکرشن آف بابر ان سینٹرل ایشیا. بابر کی وسط ایشیائی مہم جوئی. بابر کے زمانے میں وسط ایشیا میں دو اہم سیاسی حریف تھے. ان میں ایک شاہ ایران اور دوسرا شیبانی خان تھا. چنگیز خان کے 10ویں پشت میں شیبانی خان آتا ہے. اس نے وسط ایشیا میں ایک عظیم سلطنت قائم کی. یہ سلطنت 1500 سے 1598 تک قائم رہی. بابر جب تک وسط ایشیا میں رہا اس کی شیبانی خان سے سخت لڑائیاں جاری رہیں. اٹیمپٹ ٹو کنکر سمرقند. سمرقند امیر تیمور کا پایا تخت رہا تھا. یہ دنیا کے خوبصورت شہروں میں شمار کیا جاتا ہے. یہ شہر اس زمانے میں بہت بڑی تجارتی منڈی تھا جہاں پر کئی ممالک سے سامان تجارت لایا جاتا تھا. امیر تیمور سے نسبت اور خوبصورتی کے باعث بابر سمرقند پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا. اس کے علاوہ اس تاریخی شہر پر قبضے سے اس کو معاشی اور سیاسی فائدے بھی حاصل ہو سکتے تھے. لہٰذا بابر نے فرغانہ پر اپنے اقتدار کو مضبوط بنا کر 1496 میں سمرقند پر حملہ کیا مگر ناکام رہا. 1 سال بعد اس نے پھر کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہوا. سمرقند میں رہتے ہوئے اسے تقریباً 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ اسے اطلاع ملی کہ فرغانہ پر اس کے چچا زاد بھائی نے قبضہ کر لیا ہے. بابر نے فوراً سمرقند چھوڑ کر فرغانہ کا رخ کیا. ابھی وہ رستے میں ہی تھا کہ اس کے چچا زاد بھائی نے سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا. اس طرح بابر نے فرغانہ کے لیے سمرقند چھوڑ دیا مگر ایک کو پانے کے بجائے دوسرے کو بھی کھو دیا. وہ بھی ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھا. اس نے سمرقند اور فرغانہ کو حاصل کرنے کی پھر کوشش کی مگر ناکام رہا. آخر 1498 میں وہ ان دونوں علاقوں میں سے فرغانہ کو پھر فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا. اس زمانے میں شیبانی خان نے سمرقند کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا. 1500 میں بابر نے سمرقند کو فتح کر لیا مگر 8 ماہ بعد شیبانی خان نے یہ علاقہ پھر اس سے چھین لیا. اس دوران میں فرغانہ سے بابر کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر اس کے چچا زاد بھائی نے پھر فرغانہ پر قبضہ کر لیا. کیپچر آف کابل اینڈ قندھار بائی بابر. کابل اور قندھار پر بابر کا قبضہ. سمرقند کے حالات و واقعات کی روشنی میں بابر اور ان کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کابل اور قندھار پر اپنی حکومت قائم کریں. اس لیے بابر نے 1504 میں کابل فتح کیا اور 1511 میں شاہ ایران کی مدد سے قندھار فتح کیا. اس طرح بابر نے کابل اور قندھار پر اپنی حکومت کو مستحکم کیا اور پھر بر صغیر پاک و ہند کی طرف بڑھا. ریزن آف بابر اٹیک آن انڈیا سب کانٹیننٹ. بابر کے بر صغیر پاک و ہند پر حملے کی وجوہات. ڈیورنگ ہز اسٹے ان کابل Babur marched upon Indian subcontinent. Initially, he made small incursions between 1516 to 2480 to get information about geopolitical situation of the region. At that time, northern areas of the subcontinent were under the sway of Ibrahim Lodi, who had caused some serious problems for himself through his personal attitude and political ambitions. His emirs and officials were annoyed because of his obstinate behavior, and governor of Punjab, Daulat Khan Lodi, got so much irritated that he invited Babur to attack and promised his help. کابل میں قیام کے دوران بابر نے بر صغیر پاک و ہند کا رخ کیا. ابتدائی طور پر بابر نے بر صغیر پاک و ہند پر یہاں کے جغرافیائی اور سیاسی حالات سے آگاہی کے لیے 1516 سے 1524 تک چھوٹے حملے کیے. اس دور میں بر صغیر پاک و ہند کے شمالی علاقوں پر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی. ابراہیم لودھی اپنے ذاتی رویوں اور سیاسی خواہشات کے باعث اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا. اس کی عمرہ اور افسران رعایا عوام اس کے سخت مزاجی سے سخت ناراض تھی. بلکہ پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی نے تو ابراہیم لودھی سے تنگ آ کر بابر کو حملہ کرنے کی دعوت دے دی اور اسے اپنی مدد کا بھی یقین دلایا. Babur accepted this invitation of Daulat Khan Lodi and marched against Lahore. In 1524 AD, he defeated the army of Ibrahim Lodi and got hold of Lahore. Daulat Khan Lodi was thinking that Babur was appointing him as governor of Lahore before returning back, but Babur nominated another interim governor and awarded Daulat Khan Lodi only the part of Jalandhar. After the departure of Babur, Daulat Khan Lodi once again got hold of the whole Punjab. On hearing this, Babur asked his nominated governor to retaliate, but by that time nearly all the emirs of Punjab had joined hands with Daulat Khan Lodi. In these circumstances, Babur decided to launch an attack on India himself. بابر نے دولت خان لودھی کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے لاہور پر حملہ کیا. ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست دے کر بابر نے 1524 میں لاہور پر قبضہ کر لیا. دولت خان لودھی کا خیال تھا کہ بابر اسے لاہور کی حکومت دے کر واپس چلا جائے گا مگر بابر نے لاہور میں اپنا ایک نگران گورنر مقرر کیا اور دولت خان لودھی کو صرف جلندھر کا علاقہ دیا.
بابر کے قابل جانے کے بعد دولت خان لودھی نے دوبارہ پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ بابر کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے مقررہ کردہ گورنر کو کارروائی کرنے کے لیے یعنی کہ حکم دیا کارروائی کرنے کے لیے کہ مگر اس وقت پنجاب کے تقریباً تمام حکمران دولت خان لودھی سے مل چکے تھے۔ ان حالات میں بابر نے خود ہندوستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ When the emirs of Ibrahim Lodi heard about Babar's personal characteristics, they thought him as a better alternative and changed their allegiances. Many of them offered Babar their help in curing India. بابر کی شخصی خوبیوں کی شہرت جب ابراہیم لودھی کے عمرہ تک پہنچی تو انہوں نے اسے ایک بہتر متبادل سمجھتے ہوئے اپنی وفاداریاں بدل لیں۔ ان میں سے اکثر نے بابر کو ہندوستان پر حملے کے سلسلے میں مدد کی پیشکش کی۔ First Battle of Panipat. Babur marched from Kabul to Indian territories and reached Sialkot without meeting any resistance. It was hard for Daulat Khan Lodi to stand against Babur, so he at once showed his submission. Babur conquered the western territories of Punjab and then marched toward Delhi. Meanwhile, Ibrahim Lodi assembled a large army and reached the battlefield of Panipat. This battle was fought in April 1526 AD and Babur won it. After vanquishing Delhi, Babur entered into Agra as a conqueror. پانی پت کی پہلی جنگ 1526 میں لڑی گئی۔ بابر کابل سے ہندوستان کے علاقے میں کی طرف روانہ ہوا اور بغیر کسی مزاحمت کے سیالکوٹ پہنچ گیا۔ دولت خان لودھی کا بابر کے مقابلے میں ٹھہرنا مشکل تھا، لہٰذا اس نے فوراً اطاعت قبول کر لی۔ پنجاب کے مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد بابر دلی کی جانب بڑھا۔ اسی دوران ابراہیم لودھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچ گیا۔ یہ لڑائی اپریل 1526 میں لڑی گئی جس میں بابر کو فتح ہوئی۔ دلی کو فتح کرنے کے بعد بابر ایک فاتح کی حیثیت سے آگرہ میں داخل ہوا۔ پیج نمبر 8 اسٹوڈنٹس، ہمارا ٹاپک ہے ریزن آف بابر سکسیس ان دا بیٹل آف پانی پت۔ بابر کی پانی پت کی جنگ میں کامیابی کی وجوہات۔ سب سے پہلے آرگنائزڈ آرمی۔ ظہیر الدین بابر کی فوج تعداد کے لحاظ سے کم مگر ہر لحاظ سے ایک منظم فوج تھی۔ بابر اپنی فوج میں نظم و ضبط کو خصوصی اہمیت دیتا تھا۔ اگر کسی سے کوتاہی ہوتی تو اسے ایک مثالی سزا دیتا کہ دوسرے بھی اس سے عبرت پکڑے۔ بابر کی فوج کے مقابلے میں ابراہیم لودھی اور رانا ساگا کی افواج کی تعداد بہت زیادہ تھی مگر ان دونوں میں نظم و ضبط نہ تھا۔ بابر نے اس بدنظمی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہندوستانی فوج مرنا تو جانتی ہے، لڑنا نہیں جانتی۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ٹیکنالوجی آف کانن بالز فائرنگ، توپ سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی۔ بابر پہلا شخص تھا جس نے برصغیر پر پاک و ہند میں توپ سے بارود پھینکنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی۔ اس کی فوج میں اس کام کے لیے ایک مخصوص دستہ تھا جس کی قیادت ایک ماہر توپچی کرتا تھا۔ بابر کی فوج میں توپ خانے کا ہونا اسے اپنے دشمنوں پر فوجی برتری دلانے کے لیے کافی تھا۔ دوسری جنگی ہتھیار تیر اور تلوار وغیرہ کا استعمال توپ کے مقابلے میں کم میسر تھا۔ توپ خانے سے اپنے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ابراہیم لودھی کے ہاتھیوں نے جنگ میں توپ خانے سے ہراساں ہو کر جب بھاگنا شروع کیا تو اپنی ہی فوج کو ہی کچلنے لگے۔ اس سے ابراہیم لودھی کی فوج کی مرکزی قوت ٹوٹ گئی۔ ملٹری اسٹریٹجی۔ بابر ہر جنگ سے پہلے جنگی حکمت عملی بناتا تھا۔ وہ جنگ سے پہلے ارد گرد کا ماحول، اپنی طاقت، دشمن کی طاقت اور اپنے سپاہیوں کی کارکردگی کو مد نظر رکھتا تھا۔ مثال کے طور پر پانی پت کی ہی جنگ میں اس کا مقابلہ ایک بہت بڑے لشکر سے تھا۔ اس نے اپنی فوجی کمی کو پورا کرنے کے لیے گروہ قطاروں کا استعمال کیا جس کا مقصد دشمن کو پیش قدمی سے روکنا تھا۔ اس طرح بابر خندق کھود کر یا رکاوٹیں کھڑی کر کے اپنی فوج کو چاروں طرف سے محفوظ کر لیتا تھا۔ میدان جنگ میں لڑائی کے وقت ہر حرکت سے بخوبی آگاہ رہتا اور نہایت حاضر دماغی سے فوری فیصلے کر کے اپنی فوج کی سرگرمیوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ بابر کے مقابلے میں ہندوستانی فوج کے جنرل جنگی حکمت عملی سے بہتر طور پر واقف نہ تھے۔ مثال کے طور پر ابراہیم لودھی نے ہی اپنی فوج کو کسی بھی ترتیب یا طے شدہ حکمت عملی پر لڑنے کے بجائے محض بے ترتیبی اور بد نظمی سے لڑایا۔ فائٹنگ اسپرٹ آف دا آرمی، فوج میں لڑنے کا جذبہ۔ بابر کی فوج اپنے وطن سے بہت دور تھی، یہاں معمولی غلطی کا مطلب موت اور ذلت تھی۔ اس خیال سے بابر کی فوج کی اہلیت اور لڑنے کا جذبہ بڑھ جاتا تھا۔ اس کے برعکس ہندوستانی سپاہیوں میں لڑنے کے جذبے اور نظم و ضبط کا فقدان تھا۔ اسٹوڈنٹس، پیج نمبر 10 پہ ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے بیٹل آف کنواہا 1527۔ بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دینے والوں میں میواڑ راجستھان کا حکمران رانا ساگا بھی شامل تھا۔
رانا ساگا کا خیال تھا کہ بابر امیر تیمور کی طرح لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد جو بحران پیدا ہوگا اس سے فائدہ اٹھا کر وہ ایک راجپوت ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بابر کے ہندوستان میں مستقل قیام کرنے کے فیصلے سے رانا ساگا کو اپنے عزائم پورے ہوتے نظر نہ آئے تو اس نے بابر کو ہندوستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ بابر اور رانا ساگا کی فوجوں کا آمنا سامنا آگرہ کے نواح میں کناوا کے میدان میں ہوا۔ رانا ساگا کا لشکر 1,00,000 سے زائد افراد پر مشتمل تھا۔ بابر کے سپاہی یہ لشکر دیکھ کر گھبرا گئے۔ اس پر ایک نجومی کی پیش گوئی نے ان کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ اس نجومی کا کہنا تھا کہ اس جنگ میں ستارے بابر کے حق میں نہیں۔ بابر کے سپاہی تو بالکل ہی دل چھوڑ بیٹھے تھے۔ بابر نے اس صورتحال میں ہم سپاہیوں میں جذبے کو ابھارنے کے لیے ایک پرجوش تقریر کی جس سے اس کی فوج میں ایک نئی لہر دوڑی۔ بابر نے اپنی فوج کو جمع کر کے یہ تقریر کی، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے وطن اور اس ملک کے مابین مہینوں کی مسافت حائل ہے؟ اگر ہم ہار گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس ذلت اور اس وقت سے بچائے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ہم کہاں ہوں گے؟ ہمارا وطن اور شہر کہاں ہوگا؟ ہمیں اجنبیوں اور غیر ملکیوں سے دو چار ہونا ہوگا۔ ہر شخص یاد رکھے کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ فنا ضرور ہوتا ہے۔ جو زندگی شروع کرتا ہے اسے آخر موت کا پیالہ پینا ہی ہوتا ہے۔ شاندار موت ذلت و بدنامی کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے سامنے دو متبادل رکھ لے۔ ایک یہ کہ وہ صرف خدا کی راہ میں لڑے گا، فتح پائے گا اور قاضی کہلائے گا، ورنہ لڑتے لڑتے مر جائے گا اور شہادت کا درجہ حاصل کرے گا۔ یہی دو باتیں ہماری بہبود کا ضامن ہیں۔ اس تقریر سے فوج میں جوش و جذبہ مکمل طور پر بحال ہو گیا۔ سب نے مل کر عہد کیا اور قرآن مجید کی قسم کھائی کہ آخری دم تک دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ جنگ کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ بابر کی اس جنگ میں حکمت عملی کم و بیش پانی پت جیسی ہی تھی۔ بابر کے توپ خانے نے رانا ساگا کی فوج میں شور مچا دیا۔ رانا ساگا اس حالت جنگ میں سخت پریشان تھا۔ اس نے جنگ کا پاسا اپنے حق میں کرنے کی انتہائی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر اسے میدان جنگ سے بھاگتے ہوئے پکڑ لیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ وکٹری آف چندری کی فتح۔ کنواہ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد بابر نے چندری کا رخ کیا۔ یہاں رانا ساگا کا ایک جنرل موجود تھا۔ بابر نے صلح صفائی سے چندری کو زیر تسلط لانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر بابر نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ فریقین بہادری سے لڑے مگر جیت بابر کی ہوئی۔ پانی پت اور جنگ گھاگرا میں شکست کے بعد افغانوں نے بہار اور بنگال میں بھی اپنی سیاسی اور فوجی سرگرمیاں تیز کر دی تھی۔ ابراہیم لودھی کے بھائی نے یہاں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا تھا۔ بابر نے اس کو گھاگرا کے مقام پر شکست دی۔ ڈیتھ آف بابر 1530۔ بابر کا انتقال۔ بابر نے ایک طویل جدوجہد کے بعد اپنا اقتدار قائم کیا۔ اسے سکھ کا سانس ملا ہی تھا کہ وہ 1530 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ پیج نمبر 13 نصر الدین محمد ہمایوں۔ ظہیر الدین محمد بابر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نصر الدین محمد ہمایوں تخت نشین ہوا۔ وہ 1508 میں کابل میں پیدا ہوا۔ بابر اس کی فکری اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دیتا تھا۔ ہمایوں نے جلد ہی ترکی، عربی اور فارسی زبان پر عبور حاصل کر لی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوسرے علوم سے آگاہی کی طرف توجہ دی۔ اسے ریاضی اور علم نجوم وغیرہ میں خصوصی دلچسپی تھی۔ ہمایوں کی فوجی تربیت کا آغاز اس کے باپ کے ساتھ فوج میں حصہ لینے سے ہوا۔ 12 سال کی عمر میں ہی بابر نے اسے بدخشاں کا حاکم مقرر کر دیا۔ یہاں ہمایوں نے بڑی کامیابی سے معاملات سلطنت چلائی۔ اس کامیابی میں اہم حصہ اس کے مشیروں اور بدخشاں کے لوگوں کا تھا۔ یہ مشیر بابر نے ہمایوں کے رہنمائی کے لیے مقرر کیے۔ پانی پت کی جنگ میں ہمایوں بڑی تسلی کے ساتھ لڑا۔ جنگ کے بعد بابر نے اسے آگرہ بھیجا تاکہ خزانے اور دوسرے امارات پر قبضہ کیا جا سکے۔ یہاں پر ہمایوں نے اپنے سپاہیوں کو کسی قسم کی تشدد اور لوٹ مار سے منع کر دیا تھا۔ جنگ کنواہ کے بعد ہمایوں نے افغانوں کے خلاف ایک مہم کی سربراہی کی۔ اس مہم میں اسے کامیابی ہوئی۔ اس کامیابی سے وہ مزید فتوحات کرنے کے بجائے بدخشاں واپس چلا گیا۔ بابر کی وفات کے بعد وہ 1530 میں تخت نشین ہوا۔ ایڈمنسٹریٹو پرابلم۔ انتظامی مسائل پر ہمایوں کے پیش نظر درج ذیل بنیادی مسائل۔ سب سے پہلا مسئلہ تھا حکومت کا خزانہ تقریباً خالی تھا۔ بابر کو جو بھی خزانہ ملا تھا اس نے باغیوں کے خلاف لڑائیوں، فتوحات اور تعمیرات میں استعمال کر لیا تھا۔
2. बाबर एक ताकतवर हुक्मरान था जबकि हुमायूं को एक कमज़ोर हुक्मरान समझा जाने लगा था। उस वजह से सियासी सूरत हाल में तब्दीली आई। 3. हुमायूं को उसके वालिद ने ये वसीयत की थी कि वो हमेशा अपने भाइयों से नेक सलूक करेगा। उस पर अमल करते हुए हुमायूं ने सल्तनत को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मिर्ज़ा कामरान को काबुल और कंधार की हुक्मरानी दी। इस तरह अक्सरी और हंदाल को दीगर इलाके दिए। इस तरह सल्तनत तकसीम हो गई। जब हुमायूं पर मुश्किल वक्त पड़ा तो उसके भाइयों ने उसकी मदद ना की। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेज नंबर 14, बैटल्स विद लोधीज एंड अफगान्स। लोधियों और अफगानियों से मारकर आई। आफ्टर बाबर्स डेथ, महमूद लोधी, द ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोधी, accelerated his activities in Oudh and Bihar. Mahmud Lodi attacked Jaunpur and expelled its governor. Humayun advanced upon Jaunpur, defeated Mahmud Lodi and forced him out to Bihar and captured Jaunpur. Humayun continued his advance and besieged Chinar, where at that time Sher Shah Suri was dominant. Humayun continued siege for 4 months but could not take the castle. Sher Shah assured him of his obedience and sent his son with 500 soldiers to Humayun. A truce was decided at Chinar. Thus, Humayun lost this golden opportunity to terminate the rising power of Sher Shah Suri. बाबर की वफात के बाद इब्राहिम लोधी का भाई महमूद लोधी ओध और बहार में सरगर्मी अमल हो गया, जिनके गुस्से से बातचीत हो गई। महमूद लोधी ने जौनपुर पर हमला करके वहां के मुगल गवर्नर को मार भगाया। हुमायूं जौनपुर की तरफ बढ़ा और महमूद लोधी को शिकस्त देकर बहार की तरफ भगा दिया और जौनपुर पर कब्जा कर लिया। हुमायूं ने अपनी पेशकदमी जारी रखी और चिनार का मुहासरा कर लिया। चिनार में इन दिनों शेर शाह सूरी की तसल्लुत थी। हुमायूं ने 4 माह तक मुहासरा जारी रखा लेकिन किला फतह ना हो सका। शेर शाह ने हुमायूं को अपनी इताअत का यकीन दिलाया और अपने बेटों को 500 सिपाहियों के साथ हुमायूं के पास भेजा। चिनार में सुलह का फैसला हुआ। इस तरह हुमायूं ने शेर शाह सूरी की उभरती हुई ताकत को ख़त्म करने का ये सुनहरी मौका गंवा दिया। Sher Shah Suri was a seasoned politician and canny military leader. He had strengthened his position in Bihar. Sher Shah tried to persuade all Afghan tribes that by uniting their power they can turn out Humayun from the subcontinent. Afghans took his word and decided to confederate with Sher Shah. शेर शाह सूरी एक मुंझा हुआ सियासतदान और होशियार जनरल था। उसने बहार में अपनी पोजीशन बेहतर बना ली थी। शेर शाह ने तमाम अफगान कबीलों को ये बात समझाने की कोशिश की कि अगर तमाम अफगान मुत्तहिद हो जाए यानी कि जमा हो जाए तो हुमायूं को बरसगीर पाक व हिंद से निकाला जा सकता है। इस बात का अफगानों पर खातिर ख्वाह असर हुआ और उन्होंने शेर शाह का साथ देने का फैसला कर लिया। In 1531 AD, Sher Shah was sovereign ruler of Bihar province. On receiving this news, Humayun sent one of his companions to Jaunpur for analyzing the situation. Sher Shah treated him warmly and demonstrated his utmost loyalty by offering valuable gifts. Humayun was informed that there was no reason to worry about Sher Shah and he is still obedient to Humayun. This information allayed Humayun concerns. 1531 में शेर शाह सुबह बहार का खुद मुख्तार हाकिम था। हुमायूं को जब इस किस्म की इत्तलात मिली तो उसने अपने एक साथी को सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जौनपुर रवाना किया। शेर शाह ने इसकी बड़ी आवभगत की और उसे कीमती तोहफे देकर अपनी कामिल वफादारी का सबूत दिया। हुमायूं की इत्तला पहुंची कि शेर शाह की तरफ से किसी किस्म की फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बदस्तूर हुमायूं के ताबेदार है। हुमायूं भी इससे मुतमईन हो गया। After some weeks, Humayun got the news that Sher Shah had raised a siege of Ghor, the capital of Bengal. Humayun got furious on Sher Shah's move and decided to march against him. Meanwhile, Sher Shah took control of a large area. Humayun resolved to make an advance in Bengal. Humayun kept advancing without any resistance and entered Ghor in 1538. Victory of Ghor was apparently a big accomplishment of Humayun, but the wasted 8 months in celebrating this capture. In the meantime, Sher Shah consolidated his position and cut down the supply line from Agra. Humayun lost communication with his capital. He immediately sent his brother Hindal to revive the supply line, but on reaching Agra, he declared himself as king. चंद हफ्तों बाद हुमायूं को इत्तला मिली कि शेर शाह ने बंगाल के दारुल हुकूमत गौर का मुहासरा कर लिया। हुमायूं को शेर शाह की इस हरकत पर बड़ा गुस्सा आया। उसने चढ़ाई का फैसला कर लिया। उस दौरान शेर शाह ने बंगाल के एक वसी इलाके पर कब्जा कर लिया था। हुमायूं ने बंगाल में पेशकदमी का फैसला कर लिया। हुमायूं को पेशकदमी के पेश नज़र शेर शाह पीछे हटता न गया।
اور ہمایوں بلا مزاحمت 1538 میں گور میں داخل ہو گیا۔ گور کی فتح بظاہر ہمایوں کا بہت بڑا کارنامہ تھی، مگر اس نے گور کی فتح کے بعد 8 ماہ جشن فتح منانے میں ضائع کر دی۔ اس تمام عرصے میں شیر شاہ نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی اور موقع پاتے ہی آگرہ سے آنے والی سپلائی لائن کاٹ دی۔ ہمایوں کا اپنی دارالحکومت آگرہ سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے بھائی مرزا ہندال کو سپلائی لائن بحال کرنے کے لیے روانہ کیا، مگر مرزا ہندال نے آگرہ پہنچ کر اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ In his precarious situation, Humayun appointed a governor at Gaur and started this journey back to the capital. Sher Shah was cunningly trying to surround him. He let Humayun advance and at last he reached Munger without facing any resistance. In the suburbs of Munger, Sher Shah was in waiting with his army. When Humayun got the news about the presence of Sher Shah's army, his counselors advised to stick upon Sher Shah instantly. Humayun, showing his habitual complacency, decided to rest for a few weeks. Meanwhile, Sher Shah enlarged his army and got an upper hand in the battlefield. Then Humayun tried to make a tour through agency but failed. اس نازک موقع پر ہمایوں نے گور میں اپنا گورنر مقرر کر کے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ شیر شاہ بڑی ہوشیاری سے ہمایوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ہمایوں کو آگے بڑھنے دیا اور ہمایوں آخرکار بلا مزاحمت منگیر پہنچ گیا۔ منگیر کے نواں میں شیر شاہ اپنے لشکر سمیت اس کے انتظار میں تھا۔ ہمایوں کو جب شیر شاہ کے لشکر کی خبر ملی تو اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ شیر شاہ پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ ہمایوں نے اپنی تحمل مزاجی سے کام لیتے ہوئے چند ہفتے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران میں شیر شاہ نے اپنی فوجی طاقت بڑھا کر میدان جنگ میں اپنے حق میں کر لیا۔ اب ہمایوں نے شیر شاہ سے صلح کرنے کا فیصلہ کیا، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ In 1539 AD, Sher Shah attacked Humayun's army from 3 sides. Humayun's troops could not bear this attack. This battle was fought at Chausa. Humayun lost about 8,000 soldiers and many more drowned in the river Ganges. To escape from arrest, Humayun turned his horse toward the river. He fell down in water and was about to drown when a person named Saka saved him. Humayun reached Agra in a very bad condition. His family was held hostage by Sher Shah. He sent them to Humayun with due honor. But after winning the Battle of Chausa, Sher Shah was held in high esteem. شیر شاہ نے 1539 میں 3 اطراف سے ہمایوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ہمایوں کا لشکر اس حملے کے تاب نہ لا سکا۔ یہ لڑائی چوسا کے مقام پر ہوئی۔ ہمایوں کی وجہ فوج کے 8,000 کے قریب سپاہی مارے گئے اور اس سے کہیں زیادہ دریائے گنگا میں ڈوب گئے۔ ہمایوں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ ہمایوں دریا میں گھوڑے سے گر گیا اور ڈوبنے کے قریب تھا کہ نظام میں سکہ نامی شخص نے اسے بچا لیا۔ یہاں ہمایوں نہایت خستہ حالت میں آگرہ پہنچا۔ ہمایوں کے اہل خانہ شیر شاہ کے قبضے میں آ گئے۔ شیر شاہ نے انہیں نہایت احترام سے ہمایوں کے پاس بھجوا دیا۔ چوسا کی جنگ میں فتح کے بعد شیر شاہ کا وقار بلند ہوا۔ اسٹوڈینٹس، اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے A failed attempt to revive Humayun as king. ہمایوں کی اقتدار بحال کرنے کی ناکام کوشش۔ On reaching Agra, Humayun forgave his brother Mirza Hindal's attempt to assume the kingship. He tried to consolidate his power and appeal to all relatives and brothers, but they showed their inability to join forces with him. ہمایوں نے آگرہ پہنچ کر اپنے بھائی مرزا ہندال کی تخت نشینی کی خطا کو معاف کر دیا۔ اس نے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ طاقت جمع کرنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں تمام رشتہ داروں اور بھائیوں سے مدد کی اپیل کی، مگر سب نے معذوری کا اظہار کیا، یعنی کہ سب نے منع کر دیا مدد کرنے سے۔ At last, Humayun, after a great effort, appeared an army of 40,000 men. Soldiers of this army were mostly unexperienced. Many of them had never seen the battlefield before. آخر ہمایوں نے بڑی محنت کے بعد 40,000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں اکثر سپاہی نا تجربہ کار تھے، یعنی کہ انہیں کوئی تجربہ نہیں تھا جنگ کا، بلکہ ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے کبھی پہلے جنگ لڑی ہی نہیں تھی۔ When Sher Shah heard about Humayun's preparation for war, he immediately went to Kannauj and in advance camped at his favorite spot. Humayun was forced
forced to camp his troops in a low-lying place. Meanwhile, rain started and Humayun's camp came underwater. While his soldiers were busy in changing their camping site, Sher Shah suddenly attacked and Humayun's soldiers left the battlefield without any fight. Thus, Sher Shah won this battle easily. शेरशाह को जब हुमायूं की तैयारियों की इत्तला मिली तो उसने फौरन कनौज का रुख किया। हुमायूं की आमद से पहले ही शेरशाह ने अपनी पसंद की जगह पर पड़ाव डाल लिया, यानी कि शेरशाह ने अपनी मनपसंद जगह पर पहले ही कैंपिंग कर ली थी। हुमायूं जब वहाँ पहुंचा तो उससे मजबूरन किसी और जगह पर अपना कैंप लगाना पड़ा। इस दौरान में बारिश शुरू हो गई और हुमायूं के कैंप वाली जगह पर पानी जमा होने लग गया। जब हुमायूं के सिपाही पानी की वजह से अपनी जगह बदल रहे थे तो शेरशाह ने अचानक हमला कर दिया। हुमायूं के सिपाही बगैर लड़े मैदान से भाग निकले। यूं शेरशाह ने ये जंग जीत ली। स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। पेज नंबर 17, एक सेल ऑफ हुमायूं की जिलाबत्ती। आफ्टर हिज डिफीट एट कनौज, हुमायूं फेस्ड मैनी हार्डशिप्स इन रीचिंग आगरा। शेरशाह वाज फ्लोइंग him. Humayun turned toward Delhi to escape arrest. Soon after Humayun's departure, Sher Shah captured Agra. This stay in Delhi could be dangerous for Humayun. He considered it best to take the direction of Lahore. Now Delhi also fell to Sher Shah. Humayun went from Lahore to Sindh and then turned toward Kandahar. In those days, his brother Mirza Askari was governor of Kandahar. He gave him no help, rather tried to arrest him. हुमायूं saved his life by fleeing to Iran. कनौज की लड़ाई में शिकस्त के बाद हुमायूं बड़ी मुश्किल से आगरा पहुंचा। शेरशाह उसका ताक़ुब कर रहा था। हुमायूं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली का रुख किया। आगरा से हुमायूं के निकलते ही शेरशाह ने आगरा पर भी कब्जा कर लिया। दिल्ली में अब रुकना हुमायूं के लिए सख्त खतरे का बायस हो सकता था। इसने हुमायूं लाहौर की तरफ रवाना होना बेहतर समझा। अब दिल्ली पर भी शेरशाह का कब्जा हो गया था। लाहौर से हुमायूं सिंध पहुंचा। यहाँ से उसने कंदहार का रुख किया। इस ज़माने में इसका भाई मिर्ज़ा अस्करी कंदहार का गवर्नर था। उसने उस मुश्किल वक्त में भी हुमायूं की मदद करने के बजाय उसे गिरफ्तार करना चाहा। हुमायूं अपनी जान बचाकर सरहद पार करके ईरान चला गया। ईरान हैड अ स्ट्रॉन्ग किंगडम एट दैट टाइम. Mughals had better relation with the ruler of Iran. Babur had received help from the Shah of Iran in his expedition against Kabul. When Shah heard about hardships of Humayun, he ordered the governor of Siristan to give him a cordial welcome. Even he instructed his provincial governors that Humayun could be paid due respect during his journey. The Shah kept sending him letters during his journey. On reaching the capital, Humayun was given a warm reception and honored as a state guest. ईरान उस ज़माने में एक मजबूत सल्तनत थी। मुग़लों के साथ ईरान के हुक्मरानों के ताल्लुकात खासे बेहतर थे। बाबर ने काबुल की फतह में शहनशाह ईरान से मदद हासिल की थी। शहनशाह ईरान को जब हुमायूं के हालात का इल्म हुआ तो उसने सिविस्तान के गवर्नर को हुमायूं का शान इस्तकबाल करने का हुक्म दिया। बल्कि शाह ईरान ने तमाम सूबाई गवर्नरों को हिदायत दी कि हुमायूं जिस रस्ते से भी गुजरे उसे इज़्ज़त व एहतराम से रखा जाए। ईरान में हुमायूं के सफ़र के दौरान में बादशाह और हुमायूं के माबैन खतूत का सिलसिला भी जारी रहा। जब हुमायूं बादशाह के पास पहुंचा तो उसका बड़े पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया गया। हुमायूं को शाही मेहमान के तौर पर ठहराया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिटर्न ऑफ हुमायूं की हिंदुस्तान वापसी। It is rare in the history of the subcontinent that a king could get back his kingdom after losing it. Humayun kept away from India for 15 years. During this period, India was ruled by a powerful and truly just king, Sher Shah Suri, and his successor. After the death of Sher Shah Suri, his successor Islam Shah Suri ascended the throne. He was a good administrator but a very cruel person. Many of his loyal friends rebelled against his strict behavior. Provinces started raising their voice for independence. At Islam Shah's death, country was engulfed in anarchy. This situation was favorable to Humayun. In 1554, he captured Peshawar and after strengthening his position there, he advanced toward Lahore. Humayun captured Lahore in 1555 AD and then took Delhi. Thus, Humayun regained his lost kingdom.
برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایسا بہت ہی کم ہوا ہے کہ کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کو ایک دفعہ کھونے کے بعد دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ہمایوں 15 برس ہندوستان سے دور رہا۔ اس عرصے میں ہندوستان پر ایک مضبوط اور صحیح معنوں میں ایک عادل بادشاہ شیر شاہ سوری اور اس کے خاندان کی حکومت رہی۔ شیر شاہ سوری کے انتقال کے بعد اس کا جانشین سلام شاہ سوری بادشاہ بنا۔ وہ ایک اچھا، منتظم مگر سخت گیر انسان تھا۔ اس کی سخت گیری سے تنگ آ کر اس کے کئی وفادار ساتھیوں نے بغاوت کر دی۔ صوبوں میں خود مختاری کی لہر چل پڑی۔ سلام شاہ سوری کی وفات کے بعد ملک میں انتشار پیدا ہو گیا۔ یہ حالات ہمایوں کے لیے سازگار تھے، یعنی کہ ہمایوں کے لیے یہ حالات بہت بہتر ثابت ہوئے۔ اس نے 1554 میں پشاور پر قبضہ کر لیا، یہاں پر اپنی پوزیشن مضبوط بنا کر لاہور کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ ہمایوں نے 1555 میں لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد دلی پر بھی قبضہ کر لیا۔ یوں ہمایوں نے اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت دوبارہ حاصل کر لی۔ اسٹوڈینٹس، اب ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے ڈیتھ آف ہمایوں، ہمایوں کی وفات۔ In 1556 AD, Humayun was studying in his library at the old fort of Delhi and heard the call for Maghrib prayers. He was descending from stairs when he slipped and fell down. His head was injured and he could not survive his wound. 1556 کو ہمایوں دلی کے پرانے قلعے میں اپنی کتب خانے میں مطالعہ کر رہا تھا کہ اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ نماز کے لیے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسل گیا۔ گرنے کی وجہ سے اس کے سر میں شدید چوٹ آئی، جس کی وجہ سے وہ وفات پا گیا۔ یہاں پہ ہماری ریڈنگ مکمل ہوتی ہے اسٹوڈنٹ۔ اب ہم اس چیپٹر کے کوشچن آنسرز کریں گے۔ رائٹ ڈاؤن شارٹ آنسرز آف فالوئنگ کوشچن۔ کوشچن نمبر 1، ان دا ہسٹری آف انڈیا ہاؤ ہمایوں ریگینڈ ہز لوسٹ کنگڈم۔ ہندوستان کی تاریخ میں مغل بادشاہ ہمایوں نے اپنی سلطنت ایک دفعہ کھونے کے بعد دوبارہ کیسے حاصل کی؟ In 1554 AD, he captured Peshawar and after strengthening his position there, he advanced toward Lahore. Humayun captured Lahore in 1555 AD and then took Delhi. Thus, Humayun regained his lost kingdom. Write down 2 reasons of Babur invasion on India. بابر کے ہندوستان پر حملے کے 2 وجوہات تحریر کریں۔ Because of Ibrahim Lodi obstinate behavior and governor of the Punjab, Daulat Khan Lodi invited Babur to attack Lahore. After the departure of Babur, Daulat Khan Lodi once again got hold of the whole Punjab. On hearing this, Babur asked his nominated governor of retaliate, but by that time, nearly all the emirs of Punjab had joined hands with Daulat Khan Lodi. In these circumstances, Babur decided to launch an attack on India himself. Question number 3. How Sher Shah Suri defeated Humayun in the Battle of Kannauj. کنوج کی لڑائی میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے مقابلے میں کیسے کامیابی حاصل کی؟ آنسر: Humayun's camp came under water while his soldiers were busy intending their camping site. Sher Shah suddenly attacked and Humayun's soldiers left the battlefield without any fight. Thus, Sher Shah won this battle easily. اسٹوڈینٹس، اب ہم اس چیپٹر کے لانگ کوسچن آنسر کریں گے۔ کوسچن نمبر 1، ان ورڈ سرکمفیرنس اینڈ وائی ظہیر الدین بابر کم ٹو انڈیا۔ ظہیر الدین بابر کن حالات میں اور کیوں ہندوستان آئے؟ آنسر: ڈیورنگ his stay in Kabul, Babur marched upon Indian subcontinent. Initially, he made small incursion between 1516 to 24 AD to get information about geopolitical situation of the region. At that time, northern area of the subcontinent were under the sway of Ibrahim Lodi, who had caused some serious problems for himself through his personal attitude and political ambitions. His emirs and officials were annoyed because of his obstinate behavior and governor of the Punjab. Daulat Khan Lodi got so much irritated that he invited Babur to attack and promised his help. Babur accepted this invitation of Daulat Khan Lodi and marched against Lahore. In 1524 AD, he defeated the army of Ibrahim Lodi and got hold of Lahore. After the departure of Babur, Daulat Khan Lodi once again got hold of the whole Punjab. On hearing this, Babur asked his nominated governor to retaliate, but by that time, nearly all the emirs of Punjab had joined hands with Daulat Khan Lodi. In the circumstances, Babur decided to launch an attack on India himself. Question number 2. Write down the situation of battle with Rajput and Afghans. راجپوتوں اور افغانوں کے ساتھ بابر کی جنگوں کا حال بیان کریں۔ شیر شاہ سوری was a seasoned politician and canny military leader. He had strengthened his position in Bihar. Sher Shah tried to persuade all Afghan tribes
that by uniting their power they can turn out Humayun from the subcontinent Afghans, took his word and decided to confederate with Sher Shah. Humayun sent one of his companions of Jaunpur. For analyzing the situation, Sher Shah treated him warmly and demonstrated his utmost loyalty by offering valuable gifts. Sher Shah had raised a siege of Gaur, the capital of Bengal. Humayun got furious on Sher Shah's move and decided to march against him. Meanwhile, Sher Shah took control of a large area. Question number 3. How Humayun encountered the Afghan challenge and discuss his banishment and return. हुमायूं को दरपेश अफगान चैलेंज का उसने किस तरह मुकाबला किया, नीज उसकी जेलावतनी और वापसी पर बहस करें. आंसर. आफ्टर हिज डिफीट एट कनूज, हुमायूं faced many hardships in reaching Agra. Sher Shah was following him. Humayun turned toward Delhi to escape arrest. Soon after Humayun's departure, Sher Shah captured Agra. Their stay in Delhi could be dangerous for Humayun. He considered it best to take the direction of Lahore. Return of Humayun. Humayun kept away from India for 15 years. After the death of Sher Shah Suri, his successor Islam Shah Suri ascended the throne. He was a good administrator but a very cruel person. In 1554 AD, he captured Peshawar and after strengthening his position there, he advanced toward Lahore. Humayun captured Lahore in 1555 AD and then took Delhi. Thus Humayun regained his lost kingdom.